نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث لانا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون سا شخص افضل و اعلیٰ ہے، برتری اور رتبے والا شخص ہے، اور پھر اس برتری اور رتبے والے شخص کا معیار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کی ہے، اسی کے تحت آپ کے سامنے چند معاوضات پیش کی جائیں گی کہ لاہور کے پنجاب کالج کے اندر جو درندگی کا واقعہ ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے زیر بحث لانے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، ان دونوں کو جب معیار کی کٹہرے میں لایا جائے تو جو شخص عالم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، وہ کبھی بھی غلیظ حرکتوں کا مرتکب نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ غلیظ خصائص کا مرتکب نہیں ہوگا، غلیظ خصلتوں کا مرتکب نہیں ہوگا، بلکہ جو علم اس نے پڑھا ہے اس علم کو ترویج اور اشاعت اور اس پر عمل کی بات بھی کرے گا اور عمل کرے گا۔ اسی طرح ناظرین، جو بے علم ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ جہالت پن کے واقعات کو دہرائے گا، جہالت پن کی رسومات کو اپنائے گا، جہالت پن کے طور طریقے اپنائے گا، جہالت پن کے رویے کو اختیار کرے گا، جہالت پن کے کلچر کو فروغ دے گا، چونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا، یہ وہ تمام کام ہے جو وہ علم شخص کرے گا۔ اب آئیے ذرا ناظرین، حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یاد ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی فرائض کے مسائل کا علم رکھنا یہ ہر ذی شعور مسلمان جو ہے شخص پر، مسلمان فرد پر حاصل کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض اور بنیادی علوم کو حاصل نہیں کرتا، وہ خود بھی گمراہ ہے اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب علم کا پتہ نہیں ہوگا، شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہوگا، پھر وہ مسائل اپنے اندازوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، جب اندازوں سے حل کریں گے تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ناظرین، علم حاصل کرنا جو مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، بطور خاص اس سے مراد علم دین ہے، شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث مبارکہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے حصول پر فرمایا کہ اللہ رب الجلال جو ہے اس شخص کے
قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ وہ علم دین کے حصول میں تگدو کر رہے ہوتے ہیں، علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آیت اور حدیث کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی علم دین رکھنے والا شخص اس طرح کی حرکت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ علم رکھنے والا شخص کبھی بھی یہ گھناؤنا جرم نہیں کرے گا۔ اور پھر ناظرین، جو انتہائی دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبا مرنے پر، کتے مرنے پر اور مختلف غیر ضروری ویڈیوز بنا کر خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں یا پھر الیکٹرانک میڈیا ان کی تشہیر کرے گا اور تشہیر کرتا ہے، جبکہ معصوم بچی پر درندگی ہوئی، کسی ایک بھی میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو جو ہے اہمیت نہ ہوئی کہ اس خبر کو لیک کیا جائے اور بتایا جائے کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین یاد رکھیں، میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے اسلام کا جو نظام تعلیم ہے اس کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ ہمارا مخصوص نظام تعلیم جو مدرسوں کا اور ہے اور سکولز کا اور ہے، چونکہ ہم نے اپنے تعلیمی سٹرکچر کو دو حصوں پر ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک وہ تعلیمی نظام ہے جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، دوسرا وہ تعلیمی نظام ہے جو سکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب مدارس کے اندر جو ہے علم دین پڑھایا جاتا ہے، اس سے پڑھنے والے طلباء جو ہے وہ اس علم دین پر عمل کرتے ہوئے ترویج دین کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو علم دین نہیں پڑھتے، دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دین سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں اور دنیاوی علوم کی وجہ سے بعض اوقات وہ گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہمارے پاس دنیاوی علم ہو وہیں پر ہمارے پاس دینی علم بھی ہو۔ ناظرین، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سکولز اور ہمارے کالجز میں اسلام کے سسٹم کا کلچر نہیں ہے۔ یعنی ان کی کالجز کی فیئرویل پارٹیز ہوتی ہیں، مختلف ویلکم پارٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں خواتین اپنے لڑکے کلاس فیلو بہنوں کے سامنے اور اپنے کلاس فیلو بھائیوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت کلاس کا جو ہے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بعض کا اسٹاف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کلیریکل اسٹاف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تمام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی حرکات ہوگی تو پھر نتیجہ پنجاب کالج کے واقعے جیسا ہوگا، کیونکہ پھر ہمارے کالج کا یہ کلچر اور نظام نہیں ہے کہ ہم جو ہے لڑکیوں کو ہمیشہ جو ہے پردے میں رکھنے کا اصول دیں۔ انفرادی طور پہ لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن اجتماعی جو تعلیمی سسٹم ہے اگر وہاں پر یہ کلچر لاگو ہو جائے تو اس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے